نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 روزہ فیضان رمضان کورس کی 11ویں کلاس ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک کے اس رات کے متعلق جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، یعنی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر یعنی عزت والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ تو جس طرح بعض روایتوں کے اندر شب برات کے بارے میں آتا ہے، اس طرح قرآن کریم کے اندر صراحتاً اور احادیث کے اندر بھی یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2014 ہے، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس زیادہ مطلب کتنا زیادہ؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کتنا زیادہ اس کا تو اندازہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس رات کے اندر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ شیخ طریقت نے لکھا ہے کہ اس زیادہ کا علم اللہ عز و جل جانے یا اس کے بتانے سے اس کا محبوب جانے۔ فرشتے اترتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا فرمائے۔ پوری سورہ قدر موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور مفسرین کرام نے سورۃ القدر کے ضمن میں فرمایا، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن پاک بتدریج اترا اور 23 سال کا عرصہ لگا، اور قرآن پاک میں ہے کہ ایک ہی رات میں اترا اور پھر وہ رات جو ہے وہ رمضان المبارک میں، تو سمجھ نہیں آتی بات کی۔ تو بات یہ ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر اتارا، اور آسمان دنیا سے پھر آگے بتدریج جس طرح ضرورت پڑتی رہی اللہ تعالیٰ قرآن اتارتا رہا۔ تو ایک دم یعنی انزال جہاں بھی ہے وہاں مراد یک بارگی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یک بارگی جو اتارا گیا وہ رمضان المبارک میں اور لیلۃ القدر میں، باقی تھوڑا تھوڑا کر کے علیحدہ علیحدہ آتا رہا، اور تقریباً 23 برس کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد میں، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی، اور یہ رات اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھا، وہ ساری رات عبادت کرتا، سارا دن جہاد میں مصروف رہتا، اور اس طرح 1000 مہینہ گزار دی۔ تو اللہ تعالیٰ
کہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے جب عرض کی یا رسول اللہ اتنی لمبی چوڑی عبادتیں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کے غلاموں پریشان نہ ہو، اس کی تو لمبی چوڑی عبادت اپنی جگہ، مگر تمہیں ایک رات دی ہے، اس ایک رات کے اندر عبادت کرو گے تو جب اس سے زیادہ ثواب عطا فرماؤ۔ اور حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ حضرت شمعون جو تھے انہوں نے اتنی لمبی چوڑی عبادت کی ہوئی تھی، 1000 ماہ آپ نے عبادت کی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب شمعون کا واقعہ سنا یا آپ نے جب غلاموں کو سنایا تو غلام پریشان ہوئے، سرکار بھی پریشان ہوئے، تو رب تعالیٰ نے پھر یہ سورہ قدر اتاری۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بھلائی کے جو وقت ملیں ان میں بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حتی الامکان جتنی جلدی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کر لینی چاہیے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، کافی طویل روایت ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی، اور سبز جھنڈا مکہ معظمہ یعنی کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول رہے اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ یہ صبح تک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ صبح ہونے پر جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبریل، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ جو مانگ رہے تھے پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہوا؟ تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 قسم کے لوگ کون سے؟ ارشاد فرمایا، ایک تو عادی شرابی یعنی جو شراب کا عادی بن جائے، توبہ نہ کرے، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا، اور چوتھا وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں، چوتھے وہ لوگ اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے، اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا تو یہ تو اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان مبارک کی آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو آخری طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں ان میں تلاش کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات دیکھی اور پھر بتانے کے لیے سرکار باہر تشریف لائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون سی رات ہے۔ تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا تمہیں شب قدر بتاؤں کہ وہ کس دن ہوگی، کس رات ہوتی ہے، وہ ساری تفصیل بتا دوں، لیکن فلاں فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا تعین اٹھا لیا اور بہتری تمہارے لیے اب اسی میں کہ تم طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اتنا بڑا وبال ہے مطلب لڑائی جھگڑے کا۔ تو لیلۃ القدر کے کمالات، لیلۃ القدر کی علامات کہ ابھی ہمیں پتہ کیسے چلے گا بھی لیلۃ القدر ہے، اس کے حوالے سے سوال ہے، تو اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 192 پر ملے گا۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ یہ رات آفات سے سلامتی والی ہوتی ہے، اس میں رحمت اور خیر ہی زمین پر اترتی، نہ اس میں شیطان برائی کروانے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ جادوگر
کا جادو اس میں چلتا ہے اس رات میں۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں، جس طرح میں نے بھی عرض کیا، ان میں تلاش کرو، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دی جاتے۔ اس کی علامات کیا ہیں جی؟ تو اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا اس میں چاند کھلا ہوا۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں یہ بھی ہے اس رات گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، مطلب آنکھیں چوندھی آتی نہیں، اور وہ ایسا تو ہے گویا 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا، مطلب جو سورج کی شعاع اور سورج کی روشنی جو چمک پڑ رہی ہوتی ہے نا، وہ شیطان کے ساتھ نکلنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شب قدر کو پوشیدہ کیوں کیا گیا جی؟ بتا ہی دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو اس رات کو مخفی رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس رات کی جستجو اور تلاش میں ہر رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے، نہ جانے کون سی رات شب قدر۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص کے غلام نے ان سے عرض کی اے آقا، مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا ہے، میں سمندر کے پانی میں ایک عجیب سی بات محسوس کی ہے۔ پوچھا وہ عجیب بات کیا ہے؟ عرض کیا میرے آقا، ہر سال ایک رات ایسی آتی ہے جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے غلام سے فرمایا اس بار خیال رکھنا جیسے ہی وہ رات آئے جس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ تو حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ کا غلام جب رمضان مبارک کی 27ویں رات آئی نا تو غلام نے آقا سے عرض کی آقا آج سمندر کا پانی میٹھا ہے۔ تفسیر کبیر کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 230 کے حوالے سے موجود ہے۔ اچھا اب یہ سوال ہے کہ پھر ہمیں تو علامات نظر ہی نہیں آتی، تو میرے پیارے علامات کو ڈھونڈنا اور علامات کو پانا یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں، بہرحال آخری راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پوشیدہ رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا اور اپنی ناراضی کو گناہوں میں اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی اس لیے نہ چھوڑ دے کہ یہ چھوٹی سی، اور گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی نہ کر لے کہیں رب ناراضی نہ ہو جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح دیگر اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، اور اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ گناہوں سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کرتے رہیں، پتہ نہیں کون اللہ کا کتنا پیارا ہے، اور دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا کہ لوگ ساری دعاؤں میں کوشش کرتے رہیں، ٹھیک ہے، ساری دعائیں مجھ سے مانگتے رہیں، اور صلاۃ وسطیٰ یعنی جو سب سے کمال کی نماز ہے نا اس کو باقی نمازوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی طرف توجہ رکھیں، اور قبول توبہ کو پوشیدہ رکھا کہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار فرمائے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ کہیں بندہ خوف سے مر ہی نہ جائے۔ جس طرح سزائے موت کسی کو ہو گئی تو مرنا تو ابھی اس نے جب سزا ہوگی تب کی بات ہے، پھانسی لگے گی تب ہوگی، لیکن بندہ اسی وقت پریشان ہو جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ تمام راتوں کو تعظیم کے ساتھ گزاریں۔ بلکہ بعض اوقات یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف والوں کو یہ فرمایا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں تلاش کریں، اور اس کے علاوہ پورا سال یہ رات پھرتی رہتی۔ تو خلاصہ جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کے لیے یہ رات کسی بھی وقت کسی کے لیے ہو سکتی ہے۔ کوئی بولے جی 27ویں جو ہے وہ اگر لیلۃ القدر کو مان لی جائے تو سعودی عرب میں 27ویں ایک دن پہلے آتی ہے، ہمارے یہاں بعد میں آتی ہے، تو رات ہوئے گی۔ میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر ایک کے لیے جس رات کو چاہے لیلۃ القدر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کو عزت و احترام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب شب قدر کو دعا کون سی کرنی چاہیے؟ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ شب قدر کون سی ہے، تو میں کیا پڑھوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم یہ دعا پڑھ لینا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تم معاف کرنے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھی، تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ ہو سکے تو ہر رات 3 بار یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اب شب قدر کو نوافل کون کون سے پڑھنے چاہیے، یہ بھی چونکہ ہمارا ایک ذوق ہوتا ہے۔ مطلق نوافل جو بندہ پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گلے پیشنے گناہ بخش دیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 راتوں میں خود بھی بہت زیادہ عبادت کرے ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اکابر سے منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ اب نیت کیا ہے کہ شب قدر مل جائے، تو 10 آیات پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے پیارے غلام حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام بھلائی سے محروم رہی، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہوتا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، جس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں اس کا ایمان ہی برباد نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہمیں لیلۃ القدر کی ساعت نصیب فرمائے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے معتکف ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین۔ یہ 11 نمبر کلاس تھی، کل انشاءاللہ عز و جل 12 نمبر کلاس ہوگی فیضان رمضان کورس کی۔